بعد آپ کی شادی ہوئی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ۔ آپ نے پھر وہاں سے ارادہ کیا شام کی طرف جانے کا۔ بابل میں آپ پیدا ہوئے تھے، وہیں پہ رہتے تھے، پھر وہاں سے آپ نے ارادہ کیا شام کی طرف جانا ہے۔ راستے میں ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جس کا ایک سمجھو کہ پکا ارادہ تھا، ایک قانون تھا، جب بھی کہیں شادی ہوتی تو وہ جس عورت کو پسند کر لیتا، جس دلہن کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور دولہے کو مروا دیتا تھا، یا دوسری روایت کے مطابق اس دلہن کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا تھا اور دولہے کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب آپ کا گزر اس علاقے سے ہوا جس علاقے کے اندر یہ بدبخت بادشاہ تھا، اس نے ایک محکمہ قائم کر رکھا تھا، چوکیدار بنا رکھے تھے کہ تو نے ہمیں اس چیز کی خبر دینی ہے کہ اس علاقے کے اندر کوئی بھی چاہے گزرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حسین و جمیل کوئی عورت ہو تو اس کے چوکیدار اس کو جا کے بتایا کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت فلاں علاقے سے یا فلاں جگہ پہ وہ عورت آج آئی ہوئی ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس علاقے میں تشریف لائے، چوکیداروں نے جا کے خبر پہنچائی بادشاہ سلامت ایک عورت آئی ہے، حسین و جمیل ہے۔ بادشاہ نے وہاں سے اپنے فوجیوں کو بھیجا، جاؤ ہمارے پاس لے کے آؤ دونوں کو۔ حضرات ذی وقار ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی بیوی کو وہاں پہ لایا گیا۔ جب آپ ان کے سامنے تھے تو پہلے آپ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، آپ گئے اس بادشاہ کے سامنے، پوچھا یہ جو تیرے ساتھ تھی یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں آپ نے اس لیے کہا تھا وہ دین کے لحاظ سے آپ کی بہن تھی، رشتے میں ویسے آپ کی بیوی تھی، لیکن آپ نے جو وہاں پہ بہن کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اسلام کی روح سے کہا تھا یہ میری بہن ہے۔ اور پھر واپس آ کے بتایا حضرت سارہ کو کہ میں نے بادشاہ کے سامنے یہ کہا ہے، اگر تم سے پوچھے تو تم نے ایسے ہی بتانا ہے۔ اور حضرات ذی وقار اگر نہ بتاتے تو بادشاہ ظلم کرتا اس وقت۔ اور حضرات ذی وقار جب وہاں پہ گیا، وہاں پہ آپ واپس آئے اور آپ کی بیوی بادشاہ کے پاس تھی، بادشاہ نے الیاذ باللہ برائی کا ارادہ کرنے کے لیے ہاتھ کو بڑھایا، وہ کمرے میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے اتنا احسان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام باہر تھے لیکن اللہ نے اس وقت کمرے کے ساری دیواروں کو شیشے کا بنا دیا تھا۔ ابراہیم کمرے سے گرچہ باہر کھڑا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ نے آپ کو پر احسان فرمایا۔ ادھر بادشاہ نے ارادہ کیا ہاتھ بڑھانے کا، جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا اس کا ہاتھ وہیں پہ خشک ہو گیا، ہاتھ اس کا وہیں پہ شل ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت سارہ کو دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر بڑھایا، پھر دوبارہ خراب ہو گیا، دعا کے لیے عرض کی، آپ نے دعا کی ٹھیک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب پھر ہاتھ کو بڑھایا، کیونکہ شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا تھا، شیطان بار بار برائی کے لیے کہتا تھا، لیکن وہاں سے اس کا ہاتھ رک جاتا تھا، خشک ہو جاتا تھا، شل ہو جاتا تھا، حرکت کرنا چھوڑ جاتا تھا۔ حضرات ذی وقار جب تیسری مرتبہ ہاتھ شل ہو گیا، خشک ہو گیا، تو آپ نے پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا، آپ نے کہا یا اللہ اگر یہ بندہ اپنے قول کے مطابق سچا ہے، اگر یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، اور پھر یہ ایسا نہیں کرے گا، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا اگر میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ آپ نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے درباریوں کو بلایا کہ تم نے جو میرے پاس عورت بھیجی ہے یہ لگنے میں تو عورت ہے لیکن اس کی کام سے عورت نہیں لگتی، کیونکہ میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا، ہاتھ شل ہو جاتا تھا، خشک ہو جاتا تھا، اس کے اندر سے حرکت ختم ہو جاتی تھی۔ حضرات ذی وقار آپ وہاں سے باہر آئی اور ابراہیم علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ جب بادشاہ نے آپ کے اس کرامت کو دیکھا کہ جب برائی کا ارادہ کرتا تھا، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا تھا، ہاتھ خشک ہو جاتا تھا، اللہ کی اس ولیہ کی اس کرامت کو دیکھا تو انہوں نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ایک کنیز عطا فرمائی، ایک لونڈی عطا فرمائی جس کا نام ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کی امی جان بعد میں بنی تھی۔ جب اس کو خدمت کے لیے دیا تو آپ کے بطن سے سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، آپ نے اپنی کنیز کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بخش دیا، آپ کو پیش کر دیا، اور وہاں سے ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر وہیں سب